آپ کو لے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر احسان اقبال اور راجہ ظفر اللہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ 3 کینڈیڈیٹس کا ایک پینل دیں جس میں سے ہم اتفاق رائے سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں گے۔ یہ بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پریزیڈنشل الیکٹورل کالج کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون سب سے بڑی جماعت ہے۔ ہمارے پاس تمام جماعتوں سے زیادہ ووٹس موجود ہیں، لیکن ملک میں جمہوریت کے لیے، ملک میں اتحاد کے لیے ہم نے سیکریفائز کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو آفر کی کہ وہ ایک غیر متنازع شخصیت کو نامزد کریں تو ہم سب اس کو سپورٹ کریں گے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کے لیے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ الائنس کی پارٹیز کو اعتماد میں لیے بغیر جناب اعتزاز احسن صاحب کا نام نامزد کر دیا گیا، جس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کے قیادت کو، کارکنوں کو شدید تحفظات تھے۔ ہمیں اعتزاز احسن صاحب سے کوئی ذاتی عناد نہیں ہے، مگر بدقسمتی سے انہوں نے حالیہ عرصے میں جس قسم کی پرسنل پالیٹکس کی ہے، اور بالخصوص سیاسی اختلافات اپنی جگہ، بیگم کلثوم نواز شریف صاحب جن کی بیماری کے اوپر دشمن کے دل بھی پسیج سکتے ہیں، جن حالات میں وہ بیماری کا مقابلہ کر رہی ہیں، اعتزاز احسن صاحب نے اس بیماری کو بھی سیاست بنایا، جس سے مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے جذبات شدید طور پہ مجروح ہوئے۔ اسی لیے ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو بار بار یہ درخواست کی، کل رات بھی درخواست کی کہ برائے مہربانی آپ اس اتحاد کے لیے، جمہوریت کے کاز کے لیے کسی بھی شخصیت کو، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بے شمار ایسے قائدین ہیں کہ جن پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا کہ آپ جیسے فیصلہ کیا گیا ایک پینل تجویز کر دیں، 2 نام اور دے دیں، ان میں سے ہم کسی ایک پر اتفاق کر لیں گے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بضد رہی کہ وہ اعتزاز احسن صاحب کے نام کے علاوہ کسی اور کو تجویز نہیں کریں گے۔ اس کے بعد پھر الائنس کی لیڈرشپ نے مشاورت کی، اور الائنس کی پارٹیز کی مشاورت کے نتیجے میں پاکستان الائنس فار فیئر اینڈ فری الیکشن کی طرف سے فیصلہ کیا گیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب الائنس کے صدارتی امیدوار ہوں گے، اور امیر مقام صاحب جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، یہ کورنگ کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ اس کے باوجود جیسے راج الحق صاحب نے کہا، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس دوبارہ جائیں اور تمام اتحاد جو الائنس ہے اس کی قیادت دوبارہ جا کے اپیل کرے گی کہ پی ٹی آئی کے امیدوار کو واک اوور دینے کی بجائے وہ مل کر الائنس کے امیدوار کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کی، زرداری صاحب بھی احترام کرتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ حلیف رہے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ وہ دوبارہ اس پہ نظر ثانی کریں گے اپنے فیصلے کے اوپر، اور اپوزیشن کے ووٹوں کو تقسیم ہونے سے بچائیں گے، تاکہ ہم ڈٹ کر نہ صرف مقابلہ کریں بلکہ صدارتی الیکشن کو سب مل کر جیتیں تاکہ جمہوریت کی فتح ہو۔ دیکھیں، ایک منٹ دیکھیں، جب جس قسم کی دھاندلی ہوئی اس کے بعد پاکستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے انکلوڈنگ پیپلز پارٹی نے اس بات کو محسوس کی کہ ہمیں ایک مضبوط اپوزیشن بنانی چاہیے۔ اس کے لیے ہم سب مل بیٹھے اور یہ فیصلہ ہوا کہ ہم ہاؤس کے اندر، ہاؤس کے باہر احتجاج کریں گے، اور یہ جو ریگڈ الیکشن ہیں ان کو ہم ایکسپوز کریں گے۔ جب پہلا مرحلہ آیا، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ فیصلہ ہوا کہ پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ مسلم لیگ نون ہوگا، اسپیکر پیپلز پارٹی ہوگا،
डिप्टी MMA होगा। जहां तक इस बात पे एतराज़ आया शहबाज शरीफ के नाम पे, शहबाज शरीफ का नाम हमने प्रपोज नहीं किया था। शहबाज शरीफ का नाम भी पीपल्स पार्टी ने प्रपोज किया था कि अगर कोई कैंडिडेट होगा जो इसको जीत सकता है वो शहबाज शरीफ ही होना चाहिए। मैं समझता हूँ उसके बाद जिस तरह इसने बैकआउट किया पीपल्स पार्टी ने, उससे एक बहुत बड़ा धचका लगा अलायंस को। मगर फिर भी हमारी कोशिश यही रही कि हम किसी तरह इस अलायंस को, अपोजिशन को डिवाइड ना करें। तो हम दोबारा बैठे। जब सदारत का मामला आया, असूलन ये होना चाहिए था, न ये हक पीपल्स पार्टी को थी, न ये हक मुस्लिम लीग को थी, क्योंकि ये हमारा मुश्तरका कैंडिडेट आना था। ये कोई मुस्लिम लीग या किसका पीपल्स पार्टी का नहीं था। तय ये हुआ था कि 3 नाम 4 नाम जो भी होंगे, नून की तरफ से आएंगे, पीपल्स पार्टी की तरफ से आएंगे, अलायंस उस पर बैठ के किसी एक नाम को फाइनल करेगा। मगर जब उन्होंने एतजाज का नाम लिया, मैं एतजाज का बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूं, हम उसे पसंद भी करते हैं, मगर वो बुनियादी तौर पे ज़ाहिर मेजर वोटर हमारा नून है। अगर एतजाज को हम लाते भी तो नून के मेंबरान के लिए इतना आसान नहीं था किसको वोट देना, एतजाज को, क्योंकि हमारा मकसद इस इलेक्शन को जीतना है, खाली लड़ना नहीं था। तो मैं समझता हूं कि अगर वो जब सारी अलायंस ने, हम तमाम पार्टियों ने, JUI ने, मुस्लिम लीग ने, पख्तूनख्वा पार्टी ने, MMA ने, ANP ने, हमने सबसे रिक्वेस्ट की कि आप इस कैंडिडेट के बजाय कोई और नाम दे दें। हमने कहा कोई जो भी आप कैंडिडेट दे दें हम देने को तैयार हैं। शहबाज शरीफ ने यहाँ तक भी कहा कि अगर आप चेयरमैन सेनेट भी लेना चाहते हैं हम आपको देने को तैयार हैं, क्योंकि हमारा मकसद बुनियादी तौर पे इस अलायंस को रखना है। और हम, जैसा राजा साहब ने कहा, अहसन साहब ने कहा, हम अब भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे, पीपल्स पार्टी के तमाम दोस्तों की मिन्नतें करेंगे, मौलाना साहब को कोशिश करेंगे कि वो जरदारी साहब को राजी कर लें। साहब आप दो फ्रंट पे पोजीशन कर रहे हैं। एक सेकंड आप एक सेकंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपोजिशन की तमाम जमातों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि सब ने मुत्तफ़क़ा तौर पर मिलकर मुत्तहिदा मजलिस अमल के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब को सदारती उम्मीदवार के तौर पर नामजद किया। दूसरी बात यह है कि बसा औक़ात मसाइल इतने अहम होते हैं, बातें इतनी अहम होती हैं कि सियासी जमातें अपने उसूल से दस्तबरदार होती हैं, अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार होती हैं। आपको पता है कि जो इलेक्शन हुआ और उसके नतीजे में मुत्तहिदा मजलिस अमल का मौक़िफ़ आया कि तमाम अपोजिशन में शामिल जमातें मुस्तफ़ी हों और असम्बलियों का बाइकाट करें, लेकिन मफाद आम्मा और इस बात के पेश नज़र कि अपोजिशन की बाज़ जमातों की राय ये थी कि हमें पार्लियामेंट में जाना चाहिए, वहाँ हलफ भी उठाना चाहिए, वहाँ भी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए धांधली ज़दा इलेक्शन के ख़िलाफ़ और बाहर सड़कों पे भी। तो हम अपने मौक़िफ़ से इसलिए दस्तबरदार हुए कि अपोजिशन तकसीम न हो और उसी को लेकर हम आगे चल रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से मुसलसल राबितों के बावजूद अभी तक पीपल्स पार्टी जो है वो इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनी है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी, हम जाएंगे, जरदारी साहब के पास भी जाएंगे, पीपल्स पार्टी की क़यादत के पास भी जाएंगे और उनसे यही गुजारिश करेंगे कि आप अपोजिशन की तकसीम का सबब न बने, बल्कि हम सब मिलके एक ऐसी अपोजिशन करें और धांधली के नतीजे में जो हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई है उसको टफ टाइम दे दे। और मैं नहीं समझता
کہ اگر ہم سب متحد ہو جائیں اور پھر بھی ہم الیکشن نہ جیت سکیں. ہمارے حساب سے ہمارے دانے بالکل پورے ہیں اور انشاءاللہ ہم جیتنے کی پوزیشن میں ہیں. پیپلز پارٹی اور متحدہ اپوزیشن ہم سب مل کے انشاءاللہ صدارتی الیکشن جیت سکتے ہیں، بشرطے کہ پیپلز پارٹی بھی کمر بستہ ہو کر اس اتحاد کا ساتھ دے دے. احسن اقبال صاحب مختصر سا پوچھنا چاہوں گا. دیکھیں جس طریقے سے اپوزیشن بنی وہ ایک ایسی صورتحال میں بنی کہ الیکشن کے رزلٹ 6 بجے آنے سے پہلے حالات جس طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز نے ان کے ورکر نے دیکھا تو یہ سمجھا کہ یہ جو الیکشن ہے شاید اس سے پہلے کوئی دھاندلی نہیں ہوئی جو ابھی اس دفعہ ہوئی ہے اور اس لیے اپوزیشن اس پہ اکٹھی ہوئی. میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، پاکستان بننے کے بعد جو بھی پولیٹیکل پارٹی حکومت میں آئی اس نے اپوزیشن کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس ملک کے اوپر جب بھی کوئی سختی آئی ہے تو ہمیشہ کے لیے اپوزیشن میں حکومت والا پارٹی جب گئی ہے تو وہ بھی اپوزیشن کے ساتھ مل کے پھر اس ملک کے عوام کے لیے جدوجہد کیے ہے. اگر آپ تاریخ پڑھیں تو ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی ذاتی دشمنی ہوتی ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ اگر ہم نے قوم کو یہ بتانا ہے کہ اس الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے وہ ہم نے دکھانا ہے قوم کو، اور ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آئندہ کے لیے الیکشن صحیح ہو تو ہمیں اکٹھا ایک جو ابھی اس وقت اپوزیشن نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو نامینیٹ کا، اسی کو پیپل پارٹی کو چاہیے کیونکہ پیپل پارٹی میں بھی اچھے وقت بھی گزرے اور بری وقت بھی گزری ہے. تو میرے خیال میں اس پروسیس سے وہ بھی گزری ہے اور ابھی ہمیں اگر اکٹھا نہیں چلیں گے، ہم ایک ساتھ نہیں چلیں گے تو وہ جو مین مقصد ہے جو اس الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی، جو بکسے بھر کے آ گئے ہیں جس پہ ہم سب پاکستانی عوام کو اعتراض ہے، وہ تب ہمیں کامیابی نصیب نہیں ہوگی جب تک ہم ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہوں گے. اس لیے ہم امید رکھتے ہیں کہ ہماری جو آج وفد جائے گی پیپل پارٹی، کیونکہ ایک جمہوری پارٹی ہے، وہ اس کی ریکویسٹ کو مان لے گی اور ہمارے یہ جو اپوزیشن کا متحدہ نامینیٹ کیا ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس کو سپورٹ کریں گے. راجہ صاحب نے، بزنجو صاحب نے، احسن اقبال صاحب نے، مولانا صاحب نے، زاہد صاحب نے جو بات کی 100% ٹھیک ہے. میں مختصر یہ کہوں گا کہ اب یہ ملک میں ایک نیا ہسٹری بن رہا ہے امریت اور ڈیموکریٹک فورسز کے درمیان. جیسا الیکشن میں آپ نے سب دیکھ لیا کہ امیرانہ قوتوں نے ایک پارٹی کے نام پہ ایک نیا سٹائل ہے اس ملک میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ، اور ایک پارٹی کے نام ترین دھاندلی ہوئی، تاریخ کی بدترین دھاندلی ہوئی جو ساری دنیا اور سارے ملک جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. اور ایک بھی ایک ہسٹری ہے کہ 2 دن کے اندر ایک نیا الائنس بنا ڈیموکریٹک قوتوں کی طرف سے. صدارتی انتخاب کے لیے مولانا فضل الرحمان کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے بعد اپوزیشن رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے جس میں ان کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے ہیں. اپوزیشن کے متفقہ امیدوار کے لیے کوشش جاری رکھیں گے.